السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ والصيام لقي إلا للصائم جزاک اللہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی۔ كل عمل ابن آدم له إلا صيام جزاک اللہ۔ فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة جزاک اللہ۔ للصائم فرحتان يفرحهما جزاک اللہ۔ إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه جزاک اللہ۔ تو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، بے شک وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مزید فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوگا۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی کون سی ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب وہ ملے گا اپنے رب سے، فرح بصومه، تو وہ اپنے اس روزے کی وجہ سے بہت خوش ہوگا۔ اليوم الثامن والسابعون، اليوم الثامن والسابعون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء، اسما میں ہم ضمائر کر رہے ہیں۔ ضمائر میں ضمائر متصلہ، ضمائر متصلہ میں ہم ایسی ضمائر کر رہے ہیں جو کہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں۔ فعل میں وہ مفعول بھی، یعنی جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے، کے بارے میں بتاتی ہیں۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ پہلے تو ہم اس حدیث شریف کو آج اس عنوان سے دیکھیں گے، السعی الی اللہ، اللہ کی طرف کوشش کرنا، یعنی گمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں چلنا، اس کی طرف آنا۔ ضمائر متصلہ میں آج ہم کن کا سفکس دیکھیں گے، یعنی ایسی ضمیر جو اینڈ میں لگتی ہے۔ یہ کس فیملی کی ہے؟ کاف المخاطبہ، جس کو ابتدان ہم نے کا کے، کل ہم نے کم دیکھا اور آج دیکھیں گے کنہ۔ یہ کنہ کیا کرتا ہے؟ یہ جمع مونس، یعنی جب دو سے زیادہ عورتیں ہوں، ان کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو کہ کوئی چیز ان کی ہے، یا حرف جر کے بعد تب بھی کن آئے گا، یا ان پر کام کا اثر واقع کرانا ہے، جیسے محل نصب، یعنی جہاں پر ریسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے، اس نے مدد کی تم عورتوں کی، یعنی جب سامنے مخاطب ہو کر ہمیں کہنا ہو تم سب عورتوں کی مدد کی، تب ہم ضمیر متصلہ کن استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کل ہم نے کم پڑھا، کم کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ کنہ ہے۔ تو آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاءً وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاءً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاءً وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان یعنی خیال کے مطابق ہوتا ہوں،
جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اپنے ہاں۔ وَإِن ذکرنی، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، ملئن، کسی مجلس میں، ذکرتہ، میں اسے یاد کرتا ہوں مجلس میں، خیر منہم، ان سے بہتر۔ وَإِن تقرب الی بشبر، جب وہ آتا ہے میری طرف ایک بالشت، تقربت الیہ، میں قریب ہوتا ہوں اس کے، تو میں اس کی طرف قریب ہوتا ہوں کتنا؟ ذراعن، ایک ہاتھ۔ وَإِن تقرب الی ذراعن، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری اور آتا ہے، تقربت الیہ، میں اس کے قریب ہوتا ہوں باءن، دو ہاتھ یا بازو بر۔ اس کے بعد وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کے ساتھ دوڑ کر آتا ہوں۔ اور ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو بلاتا ہے تو کتنا قریب آتا ہے اپنے بندے کے نزدیک، کہ یہ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم دین کے خاطر کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک بالش، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہاتھ یا ایک بازو آپ کے قریب آتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چل کے آ جاؤ میرے پاس، میں دوڑ کے آ جاؤں۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان نے کتنے بھی گناہ کی، بندہ تو بشر ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری ہماری غلطی کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری بات، انسان کو ہر حال میں کوشش کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ میرے راہ میں کوشش کیجئے تو میں آپ کے ہدایت کے راستے کھول دوں۔ تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں آگے بھی اتنا کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی ہمارے زندگی میں گزرا تو ان پہ ہمیں دھیان نہیں دینا، اور ہمیں یہی بس خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو بڑے بہتر انداز سے انہوں نے ان دو چیزوں کو ملایا، یعنی ایک ہمارا ظن بھی صحیح ہو، اور یہ جو قربت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ کوشش کی طرف دیکھتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمیں کننا سمجھنا ہے۔ ضمیر متصل یہ کس کے ساتھ لگتی ہے؟ یہ اسم کے ساتھ لگتی ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، قید کننا، یہاں پر قید کننا یعنی تم عورتوں کی چال۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، طلقہ کننا، یہ فعل ہے۔ طلقہ، اس نے طلاق دیا، کننا، تمہیں، اور پھر ان کے ساتھ اگر وہ تمہیں طلاق دے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، من کے ساتھ بھی کننا، من کننا، تم سے، تم عورتوں سے، یعنی جو کاف الخطاب ہے مؤنث کا، کہ تیری کتاب، کتابوں کے۔ اب اگر سامنے دو سے زیادہ عورتیں ہوں، ہمیں کہنا ہو یہ کتاب تمہاری ہے، تو کیا کہیں گے؟ کتاب کننا۔ اگر میں نے مدد کی، نصر تو، تم عورتوں کی، تو کیا کہیں گے؟ نصر تو کننا۔ اسی طرح حرف کے ساتھ۔ آئیے ان دو آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورت یوسف کی اس آیت کو دیکھ لیجئے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ فَلَمَّا، پھر جب، رَأَى، اس نے دیکھا، قَمِيصَهُ، اس کی قمیص۔ یہ ہو کون ہے؟ یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی، قد، پھٹی تھی، من دبرن، پیچھے سے۔ پھر جب اس نے اس کی قمیص دیکھا کہ وہ پھٹی تھی، قد ہائٹ کو کہتے ہیں۔ جب ہائٹ وائز یا لینتھ وائز کسی چیز کو پھاڑا جاتا ہے ہم کہتے ہیں قد۔ اس نے پھاڑی، قدت، قد، پھٹی تھی،
من दुबुरिन, पीछे से, कौला उसने कहा, यानी वो समझ गया, अजीज मिस्र समझ गया, उसने कहा, इन्नहु, बेशक ये जो मामला है, मिन कैदिकुन्ना, ये तुम औरतों की चाल है, ये तुम्हारी चाल है ए औरतों। और मजीद फरमाया, इन कैदकुन्ना, बेशक तुम औरतों की चाल, अजीम, बहुत बड़ी है। तो जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे आपको पता चल जाएगा, जब वो दोनों दौड़े दरवाजे की ओर, कद्दत कमीसहू, तो उसने उसकी कमीज पीछे से फाड़ दी, और फिर उनको अजीज मिस्र दरवाजे पर मिलता है, और फिर वो क्या कहती हैं अजीज मिस्र से कि यही बदला है हमारे एहसान का, इसे तो कैद खाने में भर देना चाहिए या इसके साथ कोई अजाब वाला मामला होना चाहिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसने मुझे फिसलाया मेरी जान से। और वहीं अजीज मिस्र की बीवी के खानदान से ही कोई बोलता है कि अगर कमीज फटी होगी सामने से तो यूसुफ झूठा है, और अगर कमीज दुबुरिन, कुद्दा मिन दुबुरिन, अगर वो पीछे से फटी है, फकज्जबत, तो ये औरत झूठी है। उसके बाद ये आयत है, फलम्मा, फिर जब, रआ, उसने देखा, कमीसहू, उसकी कमीज, कुद्दा मिन दुबुरिन, कि वो पीछे से फटी थी, तो उसने कहा, यानी अजीज मिस्र ने कहा कि ये तुम्हारी, ए औरतों, तुम्हारी चाल में से। अब आइए सूरह तहरीम की इस आयत को भी देख लेते हैं। आसा रब्बुहु इन तल्लका अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन तय्यिबातिन व अबकारा। सूरह तहरीम की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, असा, बईद नहीं, रब्बुहु, उसका रब, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, बईद नहीं उसका रब, इन, अगर, तल्लका कुन्ना, तुम्हें तलाक दे दे, तुम औरतों को, तुम बीवियों को तलाक दे दे। बईद नहीं कि अगर वो तुम्हें तलाक दे तो उसका रब क्या करे, आई युबदिला, कि वो बदल दे, हु, उसके लिए, अज़वाजन, बीवी के लिए ज़ौज आता है, अज़वाजन, वो बदल दे उसे बीवियों से, खैरम मिन कुन्ना, तुम बीवियों से बेहतर। बईद नहीं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दे तो उसका रब उसे तुमसे बेहतर बीवियां दे। किसमें भला? मुस्लिमातिन, जो मुस्लिम हो, यानी इताअत गुजार हो, मुमिनातिन, मुमिन औरतें हो, कानितातिन, ताअत शार हो, ताइबातिन, तौबा करने वालियां हो, आबिदातिन, इबादत गुजार हो। साइहातिन के दो तर्जुमे हैं, एक रोजेदार हो, यानी वो रोजा रखने वालियां हो, और दूसरा सैर करने वालियां हो, यानी हिजरत के लिए तैयार हो। तय्यिबातिन, शौहर दीदा हो, यानी प्रीवियसली मैरिड हो। व अबकारा, या कुंवारियां हो, यानी बईद नहीं कि उसका रब, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे तो वो उसे बदल दे ऐसी बीवियों से जो तुम सब से बेहतर हो। तो यहां पर हमने देखा ज़मीर मुत्तसिल बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रिसिशन के साथ जमा मुअन्नस के लिए आता है। कल हमने कुम देखा, जनरल और स्पेसिफिक माना में, कुन्ना के बारे में बस स्पेसिफिक प्रिसिशन, यानी जब दो से ज्यादा मुअन्नस से खिताब हो तो हम कुन्ना इस्तेमाल करेंगे, तुम सब औरतें। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम ज़माइर पढ़ रहे हैं। ज़मीर लुग़्गतुल अरबिया में उस इस्म को कहते हैं जो असली इस्म के बदले आता है।
اس کی دو موٹی اقسام کون سی ہے؟ منفصلہ جو فاصلے سے ہوتی ہیں، الگ الگ لکھی جاتی ہیں، اور متصلہ جو اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو منفصلہ میں ہم نے دیکھا انا انا انا، میں، انا انا انا، نحن ہم، ایک کی طرف اشارہ کر کے انت 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 انت، ایک عورت کی طرف، ایک لڑکی کی طرف انتی انتی انتی، مجموعے کی طرف اگر مذکر کا مجموعہ ہے انتم، اگر ان کی طرف انتن، اگر دو کی طرف انتما، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ وہیں دور کوئی ایک شخص ہے، خالد ہے، ہوا، وہیں زینب ہے، ہیا، وہیں دو لڑکے ہیں، طٰہٰ اور بشیر، ہما، وہیں دو لڑکیاں ہیں، سارا اور ندى، کیا کہیں گے؟ ہما، وہیں کچھ لڑکے ہیں، نذیر ہے، بشیر ہے اور رفیق ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم۔ وہاں کچھ بہنیں ہیں، فاطمہ ہے، صالحہ ہے اور یسرا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہن۔ ضمیر متصل ایسی ضمیر ہوتی ہے جو اینڈ میں لگتی ہے، اسم کے آخر پر، فعل کے آخر پر اور حرف کے آخر پر۔ اسم کے آخر پر جو ضمیر لگتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ محل جر میں ہے، مضاف الیہ۔ حرف کے آخر پر بھی یہی ضمیر آتی ہے، ضمیر متصل۔ فعل میں دو ڈومینز میں ضمیر متصل آتی ہے، ایک ریپریزنٹ کرتی ہے جس پر کام کا اثر واقع ہوا، جیسے نصارہ، اس نے مدد کی، نی، میری، اس نے مدد کی، کا، تیری اے بھائی، اس نے مدد کی تمہاری اے بہن، اس نے مدد کی اس کی، اس نے مدد کی اس بہن کی۔ وہیں یہ ضمائر کام کرنے والے کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں، جو کہ ہم رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسے ہم کہتے ہیں فی محل رفع، یعنی ایکٹیو۔ مثال کے طور پر میں نے کیا، وہاں پر بھی ضمیر لگتی ہے، اکلتو، تم نے کھایا، اکلتا، تم نے کھایا اے بہن، وہیں اس عورت نے کیا۔ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ قدت، عزیز مصر کی بیوی نے پھاڑا، اور خالی قد کہہ کر اس نے پھاڑا، اس مذکر نے پھاڑا۔ فی الحال ہمارا رخ ضمیر متصلہ میں وہ والی ضمائر ہیں جو اسم، حرف اور فعل کے ساتھ آتی ہے۔ فعل میں صرف یاد رکھنا ہے مفعول بہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ان کے لیے ہم نے ایک نیمونک کہا، ناہیکا یا کہینا۔ اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہے؟ یا المتکلم، کاف الخطاب اور ہا الغائب۔ یا کا جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ نا۔ کاف الخطاب مذکر کا جو جمع ہے وہ ہے کم، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کاف الخطاب مؤنث کا جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ کننا، کننا، تم اے عورتوں۔ اس کو ہم سمرائز فارم میں یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی ضمائر متصلہ جو حرف کے بعد آتی ہے، اسم کے بعد آتی ہے، اور جب فعل کے بعد آتی ہے تو مفعول بھی جس پر کے کام کا اثر واقع ہوتا ہے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے واحد میں یا دیکھا، یعنی جسے ہم یا المتکلم کہتے ہیں، کتابی، میری کتاب۔ کاف الخطاب میں ہم نے دیکھا کا، کتابو کا، کتابو کی، اس کی کتاب، کتابو، اس بہن کی کتاب، کتابہ۔ یہ ہو گئے واحد کے۔ ڈیول میں ہم نے دیکھا دراصل یہ جو نا ہوتا ہے یہ ڈیول اور پلورل میں ہوتا ہے متکلم کے لیے، یعنی جب ہمیں کہنا ہو ہماری کتاب، کتابنا، چاہے ہم دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں۔ اگر سامنے کہنا ہے دو سے زیادہ بھائیوں کو کہ یہ تمہاری ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کتابکم۔ اور آج ہم دو سے زیادہ بہنوں کی اور مخاطب کر کے کہیں گے یہ تمہاری ہے، کتابکن۔ اس میں ایکسکلوسیونیس اور پریسیشن ہے، جب دو سے زیادہ عورتوں سے خطاب ہو، کہنا ہو یہ تمہاری ہے، کنہ کا سفکس لگے گا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاسز میں ہم ہا الغائبہ کی فیملی کو بھی ایکسپلور کریں گے، یعنی ہو کا جمع ہم، ہا کا جمع ہن، اور کاف الخطاب اور ہا الغائب کا جو ڈیول ہے وہ کیا ہے؟ کما اور ہما۔ آئیے اس فریم کو ایک بار پھر سے تصور اور احساس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ ہے ہمارا فرسٹ فریم جس میں باتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں. یہ کہے گا انا 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 انا، میں، اور پھر کہیں گے نحنو ہم، یہ بھی کہیں گے نحنو ہم. ایک کی طرف اشارہ کر کے انت، دو کی طرف اشارہ کر کے انتما، دو سے زیادہ کی طرف اشارہ کر کے انتم. اب الٹی ڈائریکشن میں دیکھ لیجئے، انت، انتما دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے کیا ہے؟ انتن. یہ تو ہو گئی منفصل ضمائر. یہ کتاب میری ہے، کتابی کتابی کتابی، کتابی کتابی کتابی. یہ ہماری ہے، کتابنا، یہ ہماری ہے، کتابنا. اب کیا ہے؟ یہ تمہاری ہے کتابوں کے، یہ تمہاری ہے کتابوں کے، یہ تمہاری ہے کتابوں کے. آج کہنا ہے یہ تم سب کی ہے، کتابو کننا، کتابو کننا. الٹا دیکھ لیجئے، یہ بھائی تمہاری کتاب ہے، کتابوں کا، یہ تمہاری ہے کتابوں کا. نہیں، یہ تمہاری ہے کتابوں کا. نہیں، یہ تم سب کی ہے، کتابکم، کتابکم. یہ ہے آمنے سامنے کی بات. یعنی آج ہم نے کیا دیکھا؟ تم سب لڑکیاں، انتن، تمہاری کوئی چیز، وہ چیز، اور کننا، جیسے یہ بیگ ان کا ہے، حقیبت کن، یہ کاپی ان سب کی ہے، دفتر کن، یہ قلم دراصل ان سب کا ہے، قلم کن. وہیں دور کوئی شخص ہے، کتاب اس کی ہے، جیسے خالد، ہوا خالد، ہاذا کتابہ، ہیا مریم، ہاذا کتابہا، یہ اس کی کتاب ہے. تو اس طریقے سے ہم نے بس اس فریم کو دیکھ کر پریکٹس کرنی ہے تصور اور احساس کے ساتھ. تو آئیے اب اس کی ذرا ہم کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. دو پارٹیسپینٹس آگے آئیں گے. ایک پارٹیسپینٹ کہے گا کہ یہ چیز، یہ گھر، یہ کتاب، یہ درخت، یہ گھڑی تمہاری ہے اے لڑکو، اور دوسری کہیں گی یہ چیزیں تمہاری ہے اے لڑکیوں. یعنی ایک پارٹیسپینٹ کیا کہے گا کہ بیتکم، یہ تمہارا گھر ہے. وہیں دوسرا کیا کہے گا؟ بیتکن، یہ تم عورتوں کا گھر ہے. بیتکن بیتکم، کتابکن کتابکم، ساعتکن ساعتکم، شجرتکن. شجرتکم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو الحمدللہ اس سے بھی یہ کلیئر ہو گیا. یعنی تمہاری چیز ہے، کتابوں کا، بیتو کا، بیتو کے، کتابوں کے، شجرتوں کے. تمہاری چیز ہے، تم سب کی چیز ہے، تب کیا کہیں گے؟ بیتو کن، تم سب کی چیز ہے بھائیو، بیتو کم، بیتو کم. اس کی چیز ہے بیتو ہو، اس بہن کی چیز ہے بیتو ہا. میری چیز ہے ای کتابی، ہماری چیز ہے کتابو نا. اب آئیے پھر سے محل جر میں بعد حرف جر، یعنی حروف جر کے بعد ایک کیا کہے گا؟ ان کو ملانا ہے کس کے ساتھ؟ گروپ آف فیمینائن کے ساتھ اور گروپ آف میسکولائن کے ساتھ. یعنی ایک کہے گا مثال کے طور پر من کن، تم سب سے اے لڑکیوں. دوسرا کیا کہے گا؟ من کم، تم سے اے لڑکو. ہے جیسے الا ہے، یہ اس کے اوپر ہے تو الا، یہ اس میں ہے تو فی، یعنی یہ جو شخص ہے اس میں ہے تو ہم کہیں گے فی. یہ نکل رہا ہے من، یہ ہے کے لیے لا یا لے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے تک، الا. من کنا، منکم، الائی کنا، الیکم، الائی کنا، علیکم، فی کنا، فیکم، لا کنا. لکم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اے بھائیو. اگر بہنوں سے کہنا ہو السلام علیکن، تم پر سلامتی ہو اے بہنوں. اب آئیے آخر پر ہم کیا دیکھیں گے؟ فی محل نصب، جب ریپریزنٹ کس کو کرنا ہے؟ جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے. یعنی فرض کر لیجئے اس شخص نے تمہاری مدد کی اے بھائیو، علم کم،
نہیں 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 نہیں، اس شخص نے مدد کی تمہاری اے بہنوں. علمہ کنہ، تو دو پارٹیسپینٹس پھر سے آئیں گے آگے جو اسے مکمل کریں گے. علمکم علمکن نصرکم نصرکن ضربکم ضربکن. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے اس کو اگر آپ دیکھیں گے، یہ ہے نصارہ، اس نے مدد کی. اس نے مدد کی میری، نصرنی. اس نے مدد کی تیری اے بھائی، نصارہ کا. اس نے مدد کی تیری اے بہن، نصارہ کے. اس نے تم سب بھائیوں کی مدد کی، نصارہ کم. اس نے مدد کی تم سب کی اے بہنوں، نصارہ کن. اس نے مدد کی اس کی، نصارہ ہو. اس نے مدد کی اس بہن کی، نصارہ ہا. اس نے مدد کی ہماری، نصارہ نا. اور اگر کہنا ہو ہم نے مدد کی تو کیا کہیں گے؟ نصرنا. اور یہ گیم چینجر ہے، یہ تو کچھ اور ہی معنی دیتا ہے. نصرنا، ہم نے مدد کی، یعنی یہ فاعل بن رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو آئیے ان آیات کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. فلما، پھر جب رآ، اس نے دیکھی، قمیصہو، اس کی قمیص، قد، پھٹی تھی. کس نے پھاڑی تھی؟ نہیں پتا. پھٹی تھی من دبرن، پیچھے سے. کولا، اس نے کہا، بے شک یہ تمہاری چال میں سے ہے، اے عورتوں، یہ تمہاری چال ہے. بے شک تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی. اسا ربہ، بعید نہیں کہ اگر وہ طلاق دے تمہیں اے عورتوں، وہ تم سب کو طلاق دے تو وہ اسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے بیویاں، خیرم من کنہ، تم سب سے بہتر، مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے دار یعنی روزہ رکھنے والیاں یا سیر کرنے والیاں، اور سیبات، شوہر دیدہ یا کنواریاں. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے اس حدیث کو پھر سے دیکھا، السعی الی اللہ، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی حضور. شبر سے ذرا کا جو سفر ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. چلنے سے دوڑنے کا سفر، اس میں قربت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس سے کہ مجھے اور آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ضمائر متصلہ میں آج ہم نے کن کو دیکھا. یہ کاف الخطاب کی فیملی کا ممبر ہے جو کہ جمع مؤنث کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہم نے اس کو اسم کے ساتھ مضاف الی یعنی پوزیسر بنا کے دیکھا. بیتو کنہ، تمہارا گھر اے بہنوں، اور حرف جر، علیکن، تم پر، السلام علیکن، تم پر سلامتی ہو اے بہنوں، اور فی محل نصب، جہاں پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے. نصارہ کنہ، اس نے مدد کی تمہاری. اگر میں تمہاری مدد کروں اے بہنوں تو کیا کہیں گے؟ نصرت کنہ، میں نے مدد کی تمہاری. ماذا تعلمنا ھذا الاسبوع، اس ہفتے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک حدیث کو ہم نے دیکھا، حسن الظن باللہ، کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بہترین گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جس کا کہ وہ گمان رکھتا ہے. مزید ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی نیات سدھارنی چاہیے، ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیسے صحیح رہے. اس ہفتے میں ہم نے ضمائر متصلہ میں ناول متکلمین کے بارے میں جانا، جس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ تثنیہ یعنی ڈوول اور جمع دو سے زیادہ دونوں کے لیے لگتا ہے. یعنی کسی بھی اسم کے آخر پر آپ نہ دیکھیں تو وہ ہماری ہو گئی، جیسے کتابنا، حرف کے آخر لگائیں، جیسے الینا، ہماری اور نصرنا، اس نے مدد کی ہماری. بلکہ ہم نے اس میں دیکھا یہ تو فلپ بھی ہو جاتا ہے اگر اس سے پہلے والا حرف ساکن کر دیا جائے. ہماری مدد سے ہم نے مدد کی، نصرنا. مزید ہم نے اس ہفتے میں قاف المخاطبہ دیکھا.
جمع کے ڈومین میں، کم مذکر میں اور جنرل، کننا مونس کے لیے اسپیسیفک اور پریسیشن کے ساتھ۔ ہمارا فوکس فی الحال ان ضمائر پر ہے جو کہ محل جر اور محل نصب میں ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خوبی تھی، جو بھی خیر تھا، وہ محض اللہ کے کرم سے تھا۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔